إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في التنزيل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال الله في مقام آخر ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله الراشي والمرتشي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان علیہم. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر کتاب و سنت کی روشنی میں عقل حلال کی اہمیت اور حرام کے دنیاوی اور اخروی نقصانات آپ کے گوش گزار کیے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے باوجود آج ہر بڑا چھوٹا پریشان نظر آتا ہے. یہ زمینی آسمانی آفات اور یہ ساری پریشانیاں ان کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حلال کیے کو حلال نہیں سمجھا، اور جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے ہم اس سے اجتناب نہیں کرتے. جانے انجانے میں کتنے ہی ایسے معاملات ہمارے معاشرہ میں رائج ہے جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ وہی ہماری اس ساری پریشانی کا مین سبب ہے. تو ہمارے معاشرے میں حرام کمائی کی بے شمار صورتیں رائج ہیں، جن میں آج ہمارے معاشرہ میں بسنے والے مسلمان جانے اور جان جانے میں ان کا ارتکاب کر رہے ہیں، جس کی بنا پر نہ تو اللہ احکم الحاکمین کی رضا ملتی ہے، نہ ہماری دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، نہ کوئی عبادت قبول کرتا ہے. تو ان بہت سی ناجائز اور حرام کمائی کے جو صورتیں رائج ہیں ان میں سے بعض اہم کو آپ کے گوش گزار کروں گا تاکہ ہم خود بھی ان سے مکمل اجتناب کریں اور دیگر دوست احباب اپنی اولاد کو بھی، عزیز رشتہ داروں کو بھی ان سے دور رکھیں، تاکہ اللہ احکم الحاکمین دنیا میں بھی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کامیابی نصیب فرمائے. سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین
ہم سے مخاطب ہو کے فرماتی ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، جس کی ایک صورت یہ ہے کہ تم حکام کی طرف، عہدے داروں کی طرف اس وجہ سے مال لے کے جاتے ہو، ان کو پیشکش کرتے ہو لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کا حق کھاؤ، دے دلا کے دوسروں کے حق کو جو تمہارے لیے ناحق تھا اس کو حق بنانے کے لیے یہ مال خرچ کرتے ہو، حالانکہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بھی ہو یہ غلط ہے، مگر اس کے باوجود اگر تم یہ راستہ اختیار کرو تو یاد رکھو یہ غلط ہے، ایسا کرنا تمہارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان کا سبب ہے۔ کہیں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو میرے ڈرانے پہ ڈر جاتا ہے، میرا حکم مان لیتا ہے، پھر یاد رکھو اگر تمہارے ذہن میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا ہے کہ اگر ان کاموں کو چھوڑ دیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، یہ ساری بے ایمانی کی صورتیں اگر ترک کر دیں گے تو کاروبار کا کیا بنے گا، میرا تو گزر بسر ہی ان معاملات میں ہوتا ہے، اگر ان کو چھوڑ دیا تو میرا کیا ہوگا۔ تو اللہ احکم الحاکمین واضح کرتے ہیں یاد رکھو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، یجعل لہ مخرجا، ہر تنگی سے، ہر ٹینشن سے، ہر مصیبت سے اللہ اسے آسانی کے ساتھ نکلنے کا راستہ دے دیتے ہیں، وہ معاشی حالات میں پھنستا نہیں ہے، حرام کو چھوڑ کر حلال پہ اکتفا کرنے سے اس کے حالات بگڑتے نہیں ہیں، اللہ معاملات کی اصلاح فرما دیتی ہے، پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الطلاق کی آیات کا ترجمہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے ڈر جاؤ گے، میری بات مانتے ہوئے حرام ذرائع، وہ ناجائز صورتیں، وہ سارے عوامل ترک کر دو گے تو میں اللہ تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میرا اصول ہے، میرا ضابطہ، قاعدہ اور قانون ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو مجھ اللہ پہ توکل کرتا ہے، جو جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا، ناجائز حربے استعمال نہیں کرتا، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے صرف جائز راستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں میں اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہوں، پھر اسے کوئی معاشی ٹینشن نہیں دیتا۔ نبی کریم علیہ السلام خود بھی اس بات کا لحاظ رکھنے والے تھے، مگر اس کے باوجود کہ آپ حد درجہ کا احتیاط کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کیا کرتے تھے، جو ہمیں سے بھی ہر انسان کو یاد کرنی چاہیے، دیگر دعاؤں کے ساتھ حلال کمانے اور حلال کھانے کی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ سے ان الفاظ میں دعا کیا کرتے تھے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامی واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اللہ حرام کی بجائے میرے لیے حلال کو کافی بنا دے، مجھے حرام کی ضرورت ہی نہ پڑے، حلال سے میرے سارے معاملات حل ہو جائیں، ساری ضروریات میری حلال کمائی سے، اے اللہ اگرچہ تھوڑا بھی ہو میری ساری ضرورتیں اسی سے پوری فرما دے، اسی میں برکت کر دے، اپنے فضل سے
مجھے ایسا غنی کر دے کہ میں اس کے علاوہ کوئی راستہ ناجائز اختیار نہ کروں، اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ اس انداز میں میرے اعمال کی، میرے افعال کی اصلاح فرما دے۔ کہ دعا ہم میں سے بھی ہر انسان کو کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو توفیق دے، حلال اگرچہ تھوڑا ہو میری ضرورتیں اسی سے پوری ہو جائے، مجھے کوئی ناجائز ہتھ کنڈا استعمال کرنا ہی نہ پڑے۔ تو حلال کی بہت ساری صورتیں آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، جن کا ہم جانے انجانے میں شکار ہوتے ہیں۔ ایک آج موبائل کا دور ہے، بیلنس ختم ہونے پر چند روپے ضرورت کے لیے ایڈوانس منگوانا، اور پھر جب ریچارج کروائیں تو ساتھ جو ایکسٹرا رقم کاٹی جاتی ہے وہ میرے بھائیوں سود ہے۔ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ سود جو اس قدر سنگین جرم ہے، جس کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین فرما رہی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو مجھ اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اب سود میں نے حرام قرار دے دیا ہے، جو ابھی بھی معاہدے باقی ہیں وہ چھوڑ دو، جو ابھی سود تمہارے معاملات میں لینا باقی ہے اس کو ابھی سے ترک کر دو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو پھر حقیقی مومن اللہ کا حکم مانتے ہوئے سود سے مکمل اجتناب کرنے والا ہوتا ہے، لہذا پہلے کے جو معاہدے ہیں ان کو بھی چھوڑ دو۔ اور ساتھ کیا فرمایا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر مال کی محبت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پامال کرنا تمہیں معمولی نظر آتا ہے، تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہاں اگر سود لینے پہ آمادہ ہو، سود لینا دینا کے کاروبار سے اس کو نہیں نکالتے، تو پھر مجھے اللہ سے اور میرے رسول سے اعلان جنگ کرتے ہوئے لڑائی کے لیے تیار ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ احکم الحاکمین کے حرام کردہ اس سود کو پھر بھی لینا، کہ ہم تو اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر جو ہے وہ کاروبار ہی نہیں چلتا، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یاد رکھو، الربا 70 حوبا، کہ سود کے اگر 70 درجے کیے جائیں نا، ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، 70 میں سے سب سے ہلکا اس کا جرم اتنا ہے کہ اگر 70 گناہ کر کے اس میں سب سے ایک گناہ سب سے نیچے والا اس کی قباحت جاننا چاہتے ہو، اس کی قباحت اتنا ہے، وہ اتنا سنگین ہے کہ جیسے سگی ماں سے زنا کرنا ہے۔ سگی ماں سے زنا کرنا اس سے 70 گنا زیادہ سخت ہے یہ سود لینا دینا، سودی کاروبار کرنا۔ کہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا درہم ربن یاکلہ الرجل وہو یعلم، کہ ایک درہم، لاکھوں کروڑوں کی بات نہیں، صرف ایک درہم سود کا، جانتے ہوئے بھی کہ یہ سود ہے، صرف ایک درہم بھی جو استعمال کرتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشد عند اللہ من 36 زنیۃ، 36 مرتبہ زنا کرنے کا جو جرم ہے، 36 مرتبہ اللہ کی حد کو پامال کرنے کا جتنا گناہ ہے، اس سے زیادہ گناہ ہے صرف ایک درہم سود کا استعمال کرنا۔ تو میرے بھائیوں، ہم جانے انجانے میں کوئی فکر نہیں کرتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی آپ نے خطبہ جمعہ میں گزشتہ میں بھی سنی کہ آپ نے زندگی میں فرما دیا تھا ایک لوگوں پہ وقت ایسا آئے گا کہ تمیز ہی نہیں کوئی کرے گا، کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کرے گا کہ وہ کم سے کم
پرکھ تو لے کہ یہ حلال ہے یا حرام. بس مال 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 ہونا چاہیے، حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے. میرے بھائیوں، آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں، اور اسی نجائز اور حرام کمائی کی ایک صورت رشوت ہے کہ کوئی ایسا عمل جو اس کا حق نہیں ہے، کسی دوسرے کا حق ہے، اس کو اپنا حق بنانے کے لیے جو دیا جائے، جو بھی معاملہ ہو، جو بھی نفع ہو، وہ رشوت ہے. اور اللہ احکم الحاکمین کا فرمان آپ سن چکی ہیں کہ اپنے ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے کے ساتھ نہ کھاؤ. اگر تم مومن ہو، جانتے ہوئے بھی ایسا کام نہ کرو. کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں. کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ الراشی والمرتشی، رشوت لینے والے دینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہو. اور یاد رکھو، رشوت دے کے جو آپ نوکری حاصل کریں گے، جو بھی معاملہ کریں گے، اس سے جو بھی کمائیں گے کھائیں گے، وہ حلال نہیں ہوگا. یہ تو رشوت دے کر ہم کسی جو مقررہ فرد ہے اس سے وہ اپنا حق دلواتے ہیں. جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے اس کو جائز کر دیتا ہے. یہ تو عام انسان ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ یاد رکھو، تم میں سے کوئی اپنی تیز زبان کی وجہ سے، چرب زبانی کی وجہ سے کوئی مجھ سے ایسا فیصلہ کروا دے، اس کی باتوں کو سن کے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، وہ اس کے حق میں نہیں ہو، اس کا حق نہیں. بس دوسرا اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکا، یہ تیز تراری کی بنا سے میرے سامنے سچا بن بھی جائے، عام جج، عام انسان تو دور کی بات، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، یہ چیز تیری ہے، تو نے اپنا حق ثابت کر دیا ہے، تیرے دلائل سن کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے عطا کر دوں. یاد رکھو، وہ چیز نہیں لے کے جا رہا، وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے. جو کسی کا حق نہیں، وہ کسی افسر کو رشوت دے کے لینا تو دور کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو عطا کر دیں، وہ اس کا حق نہیں ہے. فرمایا وہ جہنم کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے. یاد رکھیے کہ ہمارے معاشرے میں جو بینک کا قانون ہے، بہت سارے بینکوں نے اپنے نام کے ساتھ اسلامی بھی لکھا رکھا ہے، اور فقی علماء سے فتاوے لے رکھے ہیں کہ یہ جائز ہے. کتاب و سنت کی روح سے کلیئر بات سن لیں، پاکستان میں کوئی بینک کاری اسلامی نہیں ہے. اس بینک کے ساتھ جو پاکستان میں لائے گئے یہ طریقہ کار، ان کے ساتھ صرف ضرورت کے تحت ان کا استعمال علماء نے کتاب و سنت کے دلائل کو پرکھ کے صرف اتنا، جیسے مجبوراً خنزیر کا گوشت کھایا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے، صرف کرنٹ اکاؤنٹ کے لین دین کرنے کے لیے، کاروباری معاملات کے لیے، یا دیگر اپنی جو ہے وہ تنخواہ منگوانے کے لیے صرف کرنٹ اکاؤنٹ کی اجازت ہے، وہ بھی جائز نہیں، وہ بھی مجبوری کے عالم میں، کیونکہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بند کر چکے ہیں وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ میرے بندو تم نے نیکی کے کام میں، تقوی اور پرہیزگاری کے کام میں تعاون کرنا ہے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ مائدہ کے الفاظ ہیں. یاد رکھو میرے بندو، سن لو، تم نے گناہ کے کام میں، زیادتی کے کام میں کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. یہ بینک میں رقم جمع کرانا، یہ بینک کے ساتھ تعاون ہے. انہوں نے لوگوں کو سود دینا ہوتا ہے، یہ سودی معاملات ہیں. جب تک کوئی بینک پاکستان کے رول کے مطابق یہ سودی معاملہ نہیں کرتا، اس کو اجازت ہی نہیں ملتی. تو میرے بھائیوں، ان کا ہم نے استعمال صرف کرنٹ اکاؤنٹ کی حد تک کرنا ہے، ممکن حد تک ان کا استعمال کریں، زیادہ ان میں رقم رکھنے سے بھی گریز کریں، کیونکہ کتاب و سنت کی روح سے ہمیں یہی ہماری شریعت نے بتلایا ہے. اور اسی طرح یہ بینک میں ملازمت اختیار کرنا، جب بینک بنانے کے لیے پراپرٹی کو دینا،
ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہی ہے کوئی بھی مکان یا دکان جس میں کوئی غیر شرعی کام کیا جائے، دینے سے پہلے پوچھے یہاں کیا ہوگا۔ اگر کوئی غیر شرعی کام ہوگا تو میرے بھائیوں یہ ہماری دی ہوئی پراپرٹی اس کو کرائے پہ ہم بھی معاون ثابت ہوں گے، اس میں ناجائز کام ہوگا اس کے گناہ میں ہم بھی برابر کے شریک ہوں گے، لہذا اس سے ہمیں مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کی حرمت بیان کرتے ہوئے 10 افراد پہ لعنت کیے، بننے کے آغاز سے لے کر پینے والے تک جتنے افراد اس پروسیجر میں ملوث ہوتے ہیں، بنانے والے سے لے کر خریدنے بیچنے سب، حتیٰ کہ جو سیل مین ہے، مالک نہیں ہے، وہ شاپر میں ڈال کے دیتا ہے، ملازم خرید کے لاتا ہے، جتنے بھی بنانے کے آغاز سے لے کر پینے والے تک افراد شراب میں استعمال ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُمْ سِوَاء، گناہ میں جرم میں وہ سب برابر ہے، سب پہ لعنت ہے۔ لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کے کام میں، تقوی اور پرہیزگاری والے کام میں تعاون کا حکم دیا ہے، گناہ والے اور زیادتی والے کاموں سے تعاون کرنے سے ہمیں مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ اللہ احکم الحاکمین کا ہمارے نام پیغام ہے، قرآن کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح یہ آج ہمارے معاشرے میں یہ انشورنس کی جتنی صورتیں، یہ بیمہ پالیسیاں، وہ انسانی جان کی ہو، وہ گاڑی کی ہو، وہ مکان کی ہو، دکان کی ہو، کتاب و سنت کی روح سے مطلق ناجائز اور حرام ہے۔ یہ ساری پالیسیاں اگرچہ یہ کرنے والے بڑے کتاب و سنت سے دلائل دے کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیے یہ جوئے اور سود کا مرکب ہیں، کتاب و سنت کی روح سے یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ساری انعامی بانڈ کی صورتیں، یہ نمبر، یہ طرح طرح کی انعامی سکیمیں کتاب و سنت کی روح سے یہ ساری حرام ہیں، ناجائز ہیں اور جوئے کی صورتیں ہیں، ہمیں مکمل ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ منشیات نہ صرف استعمال حرام ہے، ان کا بزنس، ان کا کاروبار، یہ سارے معاملات حرام ہیں، اور جو ان میں جس انداز میں بھی تعاون کرے گا وہ بھی برابر کا جو ہے وہ شریک ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مرتبہ نشہ کرنے والے کی 40 دن کی اللہ عبادت قبول نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں ہمارے معاشرہ میں آم بک رہا ہے، آم خرید و فروخت ہوتی ہے، شادی کے موقع پر شراب ہم نے اس کو لازم حصہ سمجھ رکھا ہے، تو میرے بھائیوں ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح جب دیگر معاملات کی خرید و فروخت کی بات کرتے ہیں، آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود کتوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، شوقیہ کتے گھروں میں رکھنے کے لیے ہزاروں لاکھوں کے خریدے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کتے کی بیع شرعی لحاظ سے حرام ہے، گھر میں شوقیہ کتا رکھنا حرام ہے۔ جو ایسا کرتا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں اب انگریزوں کو، غیر مسلموں کو دیکھا دیکھی رواج بن رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شوق کے لیے گھر میں کتا رکھے گا، ایک دن میں 2 قرات اس کی نیکیوں سے، اس کے نامہ اعمال سے ختم ہوں گی، ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ شریعت نے صرف اجازت دی ہے شکاری کتا رکھنے کی، شریعت نے اجازت دی ہے کھیت کی حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی، جانوروں کی حفاظت کے لیے۔ یاد رکھیے اس باڑے میں جہاں ہماری رہائش نہیں ہے وہاں کتا رکھ سکتے ہیں۔ جو جانوروں کی یا کھیتی کی حفاظت کے لیے ہوگا وہ ڈیرے کے اندر جہاں ہماری رہائش ہے وہاں داخل نہیں ہوگا، اس کا وہاں داخلہ حرام ہے۔ گھر میں رکھنا حرام ہے، یہ اس کی خرید و فروخت حرام ہے۔ جتنی بھی چیزیں شرعی لحاظ سے حرام ہیں ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ اسی طرح یہ جو جس کا آج ہمارے ملک کو جن چیزوں کا سامنا ہے، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، کہ خریدنے والا مسلمان، بیچنے والا مسلمان، چیز جو دے رہا ہے اس میں بھی ملاوٹ ہے، اصل نہیں نقل ہے، جانتا بھی ہے اس کا نقصان ہے، صحت کو بھی نقصان ہے، اس کا مال کا بھی ضیاع ہے، مگر پھر بھی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منڈی کا دورہ کیا، کھجوروں کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو نیچے دیکھا کہ کھجوریں جو ہیں وہ تر ہیں، گیلی ہیں۔
مالک سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول بارش آ گئی تھی تو اب میں نے یہ انداز کیا کہ ویسے کون خریدے گا؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا یاد رکھ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے گا، صرف مسلمانوں کو نہیں کہ کافروں کو دھوکہ دے لو، نہیں، آپ نے مطلق فرمایا۔ آج کتنے ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں کہ ہم انڈیا والوں کو موبائل پہ جو ہے وہ ان کی زبان بول کے ان سے پیسے منگوا لیتے، وہ تو کافر ہیں، یہ جائز ہے؟ نہیں، من غش فلیس منا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا میرے ساتھ، میری امت کے ساتھ وہ دعوے دار ہو سکتا ہے، حقیقت میں کوئی تعلق نہیں۔ جو خریدنے والا ہے بیچنے والے سے جو بات پوچھتا ہے اسے صحیح بتانے کا ہمیں شریعت نے پابند کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے عیوب بیان کرو، چیز بیچ رہے ہو اس میں عیب ہے، لا علمی میں تو اللہ معاف کر دے گا، درگزر فرما دے گا، لیکن جانتے بھی ہیں جو چیز بیچ رہا ہوں اس میں کوئی عیب ہے، اس کو چھپانا یہ شرعی لحاظ سے حرام ہے، یہ کمائی بھی حرام ہے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا آپ قصہ پڑھ کے دیکھیں، ان کا ذکر، اس قوم پہ عذاب کیوں آیا تھا؟ کم تولنے کی بنا پر۔ آج چھوٹے تاجر سے لے کر بڑے تاجر تک جو پیکنگ میں چیز ملتی ہے، جو اوپر وزن لکھا ہے وہ اندر ہوتا نہیں، کنڈوں کے ساتھ بے ایمانی ہوتی ہے۔ ایک تو چیز خالص نہیں، منافع جائز نہیں، تیسرا گناہ کہ جو وزن کر کے دیتے ہیں۔ آپ نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، آپ کے ساتھ کتنی بار ایسا ہوا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے جو چیز آپ نے منتخب کی ہے گھر جا کے وہ چھاپر ہی بدل کیا ہوتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں یہ کرنے والے جو مسلمان ہیں ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، یاد رکھو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، خود بھی نقصان نہیں دینا، خود بھی نقصان برداشت نہیں کرنا اور دوسروں کو بھی نقصان نہیں دینا۔ یا دوسرا ترجمہ کہ کوئی تمہیں نقصان بھی دے تو جواب میں تم نے پھر بھی دوسرے کا نقصان نہیں کرنا۔ یہ ہمارے دین نے ہمیں فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ ان دماؤکم و اموالکم حرام علیکم، ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے، ناجائز راستے سے کسی کا حق مارنا، وہ ناجائز منافع خوری کی صورت میں ہو، جائز منافع شرعی لحاظ سے جائز ہے۔ نہ دکاندار اپنا نقصان کرے نہ دوسرے کا نقصان کرے، یہ ڈاکہ ہے، حرام ہے، ناجائز کمائی سے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اتنا کماتے ہیں اس میں برکت نہیں ہے، گھروں سے بیماریاں ختم نہیں ہوتی، اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ یہ میرے بھائیوں یہ سارا سبب یہ ہے، ماپ تول میں کمی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جس کا ہم رونا روتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَانَ وَالْمِيزَانَ، اور لوگوں یاد رکھو یہ تولنے کے پیمانے کے یہ پیمانے، ان میں کوئی گڑبڑ نہ کرو۔ یاد رکھو اِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اگر تم نہیں باز آؤ گے، یہ ہیرا پھیری سے باز نہیں آؤ گے، یاد رکھو دنیا میں پہلا نقصان اس کا یہ ہوگا ماپ تول میں کنڈوں میں گڑبڑ کا کہ اللہ تمہیں قحط سالی سے دوچار کر دیں گے، وشدت المعونہ، اللہ تمہیں مہنگائی کے سلاب میں پھنسا دیں گے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وجور السلطان علیہم، جو اپنے کنڈوں کے ساتھ وزن کے پیمانوں کے ساتھ ہیر پھیر نہ کرو، جو کرتے ہیں اللہ ان پر جابر اور ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں، جس کا ہم رونا روتے ہیں۔ اس کا سبب ہی یہ ہے، چیز خالص نہیں ملتی، مناسب ریٹ پہ نہیں ملتی اور پوری نہیں ملتی، تو پھر میرے بھائیوں ہماری حالت نہیں سدھرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے ہتھ کنڈے اپنے بندوں کے لیے حرام قرار دیے ہیں، اور حرام مال کھانے سے نہ اللہ عبادت قبول کرتا ہے، نہ ایسے بندے کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ہمیں اس سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ سارے دھوکہ دہی کی، فراڈ کی، ملاوٹ کی ساری قسمیں مسلمان کو زیب نہیں دیتی، ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کے بارے میں فرمایا لا یحتقر الا خاطئ، کہ ذخیرہ اندوزی تو صرف نافرمان اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہی کر سکتا ہے۔ جس چیز کی بھائیوں کو ضرورت ہے، مسلمانوں کو ضرورت ہے ریٹ بڑھانے کے لیے، اس کے چھپا کے رکھنا
یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گناہ گار کے سوا کوئی نہیں کرتا، نیک انسان کا یہ کام نہیں ہے، گناہ گار کا یہ کام ہے۔ ہمیں ایسے تمام ہتھ کنڈوں سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے تاکہ ہماری کمائی حلال ہو، ہم حلال کھائیں، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری تھوڑی عبادت کو بھی کافی سمجھتے ہوئے ہمارے لیے دنیا میں بھی اپنی نعمتوں کی برکہ بسائے، دنیا میں بھی حالات سدھر جائے اور کل قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ سرخرو فرما کے جنت کا حقدار بنا دے۔